فرمایا جو شخص اس مسجد میں آ کے ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ وہ مسجد بنے جس کو میرے دادا ابراہیم اور میرے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، اور مسجد اقصیٰ دنیا کی واحد مسجد ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں نے اکٹھے نماز پڑھی اور ان کی امامت آپ کے اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس مسجد کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ آج ہم جس عنوان کو ڈسکس کریں گے وہ ہے مسجد اقصیٰ کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ان دنوں مسجد اقصیٰ یہود کے حملوں کا شکار ہے، اور دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو یا مسلمان ہو یا عیسائی ہو، کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس ملک کے عوام اس توہین، بربریت اور اس جنگی استعمار کے خلاف سراپا احتجاج نہیں ہے۔ جہاں پر بھی خون گرتا ہے، چاہے مسلمان کا گرے، چاہے یہودی کا گرے، چاہے عیسائی کا گرے، خون تو انسان کا ہے۔ تو جب بھی انسانی خون کہیں پر بھی گرتا ہے تو جو پرامن لوگ ہیں، انسانیت نواز لوگ ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں اور اس پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ ہم سب دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو اتحاد نصیب کرے۔ اتحاد کے بغیر کفار کا مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ اگر چڑیاں بھی اتحاد کر لیں تو شیر کی کھال نوچ لیتی۔ اتحاد بڑی طاقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی ممالک معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، ٹیکنالوجی کے حوالے سے کمزور ہیں، لیکن اگر اتحاد ہو جائے تو پھر ان کے سامنے کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں جو ٹھہر سکے۔ ہم سب کو اللہ کے حضور سجدے میں گر کے یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اور ہر وہ ملک جن کا سرکاری مذہب اسلام ہے، اے اللہ ان ممالک کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ اس کے بغیر مسجد اقصیٰ کی آزادی ممکن نہیں۔ آج ہم جو سمجھیں گے کہ ہم مسجد اقصیٰ کے لیے کیوں تڑپتے ہیں اور ہماری اس سے کیوں عقیدت، پہلی بات یہ سمجھیں کہ کوئی بھی جو مکان ہوتا ہے، مکان کو شرف یا عزت اس کے اپنے وجود کی وجہ سے نہیں ملتی، اس کی عزت، شہرت، فضیلت اس کے مکین کی وجہ سے ہو۔ مکان بڑا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر وہ کسی غلط کام کے لیے منسوب ہو جائے تو کوئی اس مکان سے محبت نہیں کرتا۔ یہ آپ نے کئی شاہی محلات دیکھے ہوں گے اجڑے پڑے ہیں، جب تک بادشاہ کے ساتھ نسبت تھی تو بڑی عزت رو تھی، جیسے بادشاہ سے نسبت ختم ہوئی تو وہ رون دیے گئے، وہاں پہ جانور پیشاب کرتے ہیں، خود رو جھاڑیاں اگتی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ اسی طرح جو مسجد ہے، مسجد کو جو عزت، شرف اور فضیلت حاصل ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ مسجد کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ وہ جگہ ہے، وہ مکان ہے کہ جہاں پر مسلمان باوضو ہو کے، پاک صاف کپڑے پہن کے اپنے اللہ کے حضور سجدہ کرتے۔ تو مسجد کوئی بہت بڑی ہو، مسجد کسی ڈیرے کی کچے فرش والی ہو، مسجد کا احترام مسجد کا احترام، اس میں کوئی تھوکے گا نہیں، کوئی جوتوں سمیت جائے گا نہیں، کوئی اس میں سموکنگ سگریٹ نوشی نہیں کرے گا، کوئی اس مسجد میں کہکا نہیں لگائے گا، کوئی اس مسجد میں ایسی بات نہیں کرے گا جو مسجد کے احترام کے خلاف ہو۔ تو یہ مسجد کا درجہ ہے اہل اسلام کے نزدیک کہ ہم اس جگہ کا احترام اور عزت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس کی نسبت ہمارے اللہ کے ساتھ ہے، رب کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ پھر جو مسجدیں ہیں، مسجدوں میں درجے ہیں۔ ایک وہ مسجد ہے جس کو آپ مصلی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ نے ڈیرے پہ مسجد بنا لی، وہ ایک جگہ مخصوص ہو گئی ہے کہ جہاں پہ جو بندہ کوئی مہمان آئے یا گھر کا ایک بندہ ہو، دو بندے ہو، وہ وہاں پہ نماز پڑھ لے۔ نماز کا وقت مخصوص نہیں ہوتا، جب اپنے کام کاج سے فارغ ہوا تو آ کے نماز پڑھ لی۔ ایک وہ مسجد ہے، اس کا درجہ اور ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک آپ کے گاؤں کی مسجد ہے جہاں پر 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا درجہ اور ہے۔ اس مسجد میں آپ جب جماعت کے ساتھ آ کے نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو ایک نہیں، آپ کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہ مسجد جو گاؤں کی مسجد ہے جہاں پہ جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے۔ پھر اس سے اگلا درجہ اس مسجد کا ہے جس مسجد میں نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے، کہ جمعہ کے دن ارد گرد سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، واعظ سنتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، با ادب ہو کے دین کی معلومات لیتے ہیں، پھر عمل کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنائیں گے
نماز جمعہ ادا ہوتی ہے، اس مسجد میں جو شخص جماعت کے ساتھ آ کے نماز پڑھتا ہے اس کو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، یعنی یہ درجے ہیں مسجدوں کے۔ اسی طرح پھر آگے 3 مسجدیں ایسی ہیں، ان سے اوپر جو درجہ ہے، 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم خاص الخاص عبادت کے لیے اپنی سواریاں تیار کرو کہ ہم نے وہاں پہ جانا ہے عبادت کے لیے، کہ وہ جگہ خاص ہے، متبرک ہے، تو فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور کا ارادہ نہ کرو۔ فرمایا سب سے پہلے مسجد حرام بیت اللہ شریف، فرمایا جو شخص اس مسجد میں آ کے ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا میری یہ مسجد، اس وقت حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، فرمایا دوسرے نمبر پہ میری یہ مسجد مسجد نبوی، فرمایا جو شخص میری مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرے نمبر پہ مسجد اقصیٰ ہے، صحابہ سے فرمایا اس میں ایک نماز کا ثواب 5,000 نمازوں کے برابر ہے، اور ایک روایت میں 25,000 کا بھی ملتا ہے، لیکن زیادہ جو بات محدثین نے ارشاد فرمائی وہ 5,000 نمازوں کی۔ تو یہ وہ مسجدیں ہیں جن کی تخصیص کی حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان خود فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جب نماز فرض ہوئی تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، حضور جماعت کرواتے اور ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھتے۔ کہتے ہیں کہ 16 مہینے یا 17 مہینے، 1-2 دن کی بات نہیں ہے، 16 ماہ یا 17 مہینے ہم نے رسول اللہ کے پیچھے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، مسلمان پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور یہ صرف اسلام کا پہلا قبلہ نہیں ہے، اس سے پہلے ہر پیغمبر کا یہ قبلہ تھا، ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اور مسجد اقصیٰ دنیا کی واحد مسجد ہے، دنیا کی واحد مسجد جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں نے اکٹھے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء نے اکٹھے نماز پڑھی، اور ان کی امامت آپ کے اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس مسجد کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16 یا 17 مہینے ادھر منہ کر کے نماز پڑھاتے رہے، لیکن حضور کے دل میں یہ خواہش تھی، دل میں یہ خواہش تھی کہ اے کاش قبلہ تبدیل ہو جائے، اور حضور کے دل میں یہ محبت تھی کہ وہ قبلہ بنے جس کو میرے دادا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے تعمیر کیا ہے۔ وہ جو پہلا قبلہ تھا نا مسجد اقصیٰ بنایا، اس کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھا، آباد انہوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اصل حالانکہ یہ جو خانہ کعبہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہوں نے بھی تعمیر نو کی، پہلے تھا حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر کی تھی، اور دنیا کے اندر یہ پہلی عمارت تھی، پہلی مخصوص جگہ تھی جہاں پہ پہلے ہی اللہ کی عبادت ہوتی تھی، طواف ہوتا تھا، پھر وقتاً فوقتاً بنتا رہا۔ وہ جو مسجد اقصیٰ ہے اس کی تعمیر حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کی، لیکن بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو حضرت اسحاق سے پیدا ہوئی انہوں نے بھی اس کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل سے نسل چلی تو اس سے رسول اللہ پیدا ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلی تو اس سے حضرت یعقوب پیدا ہوئے جو حضرت یوسف کے باپ تھے۔ حضرت یوسف کا ایک بھائی تھا جس کا نام یہودا تھا، یہودے کی جو نسل آگے چلی وہ یہودی کہلاتے ہیں۔ تو اس مسجد کے بھی جو بانی ہیں ان میں نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ وہ مسجد بنے جس کو میرے دادا ابراہیم اور میرے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، یہ ان کے دل میں خواہش تھی۔ تو ابھی قبلہ تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوئی تھی، حضور نماز پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، تو قرآن کی وحی نازل ہوئی اور دوران نماز نازل ہوئی۔ لطف کی بات دیکھیے، دوران نماز نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے چہرہ مبارک کو پھیر لیجئے اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ تخصیص قرآن نے بھی نہیں کہی کہ آپ اپنا منہ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف، اپنا منہ پھیر لیجئے خانہ کعبہ کی طرف، بالکل قرآن مجید نے نہیں کہا۔ قرآن نے یہ لفظ ارشاد فرمایا کہ قبلۃ ترضاها، آپ اپنا چہرہ کر لیجئے اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز اپنا چہرہ مبارک قبلہ کی طرف پھیرا اور وہ مسلمانوں کا قبلہ بن گیا۔ تو مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ کی اہمیت اور فضیلت مسلمانوں کے دل میں
बेऐन ही उतनी है और बराबर है, क्योंकि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद में अंबिया की इमामत फरमाई भी और उस मस्जिद की तरफ हुजूर मुंह करके नमाज पढ़ते भी रहे। सहाबाए किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनी? तो हुजूर ने फरमाया मस्जिद हराम, खाना काबा। या रसूल अल्लाह, दूसरी कौन सी बनी? हुजूर ने फरमाया मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, कितने साल बाद? दो रिवायतें हैं, एक में हुजूर ने फरमाया 40 साल बाद और एक में 49 साल बाद, कि सिर्फ इतना सा फासला है। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है, मस्जिद नबवी, हमारे कई लोग समझते हैं कि शायद वो इस्लाम की पहली मस्जिद है, वो भी पहली मस्जिद नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई और मक्का से हुजूर मदीना आए, तो रस्ते में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पे कयाम फरमाया। उस जगह का नाम मकाम कुबा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर आर्जी तौर पे एक मस्जिद तामीर फरमाई जिसका नाम मस्जिद कुबा है। वो इस्लाम की पहली मस्जिद है। फिर हुजूर मदीने तशरीफ लाए, हजरत अय्यूब अंसारी के घर में रहे और कुछ दिन के कयाम के बाद फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हमारे पास एक अपनी इबादत का मस्जिद होनी चाहिए। तो दो भाई थे जो यतीम थे, उनका बाप दुनिया में नहीं था। उन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगह वक्फ की कि या रसूलल्लाह आप ले लें। तो हुजूर ने फरमाया नहीं, हम ऐसे नहीं लेंगे, हम कीमतन लेंगे, हम कीमतन लेंगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले उस जगह की कीमत अदा की, उस जगह को खरीद के फिर वहां पे मस्जिद नबवी की तामीर शुरू हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में भी एक बात ये बता दूं कि कुछ लोग हमारे, थोड़ा सा आप नाराज ना होइएगा, शायद कोई बंदा मुतलका बैठा भी हो यहाँ पे, हमारे यहाँ पे रोड पे भी एक मस्जिद बन गई, ये नहर पे मस्जिद, हमारी मस्जिद के पीछे थोड़ा सा आगे जाके रोड के ऊपर मस्जिद है। इस बंदे ने बनवाई, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने मुझसे कहा मैंने ये मस्जिद बनवाई। मैंने कहा तुमने गलत किया है, चाहिए तो ये था ना कि मैं उसे शाबाश देता, वक्त का तकाजा ये था। मैंने कहा तुमने अच्छा नहीं। कहता क्यों? मैंने कहा ये गवर्नमेंट की जगह है, गवर्नमेंट की जगह में बनी हुई है, तुमने बना दी है। अब जब कोई ठेकेदार या कोई सड़क को बड़ा करेगा, कोई प्लान आएगा, वो गिराएंगे, हमारी मुश्ताइल अवाम है लाला लाला शाबा शाबा हो जाएगी, मस्जिद गिरा दी, मस्जिद गिरा दी। हालांकि बनी ही ऐसी जगह पे जो मुतनाज़े जगह है, यानी जगह ही तुम्हारी नहीं है। तो हमारे यहाँ बसाव का ऐसा होता है कि जब हमने किसी जगह पे कब्जा लेना होता है या कोई इस तरह का, तो हम मजहब को आगे रख देते। तो जमीन के मामले में पहले वहां पे मस्जिद की बुनियाद रख देते हैं, जी मस्जिद बनाने लगे हैं, फिर उससे अगला इजाफा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो मस्जिद की बुनियाद रखी, हुजूर ने पैसे दिए, जगह खरीदी, खरीद कर फिर उस मस्जिद को बनाया। हालांकि जो हिबा कर रहे थे वो अगर दे देते तो बात शरई तौर पे 100% ठीक थी, लेकिन बच्चे यतीम थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनासिब न समझा कि इनकी जगह ले लें, हुजूर ने उनको पैसे अदा किए। अगर अल्लाह आपको तौफीक दे और आप किसी जगह पे मस्जिद बनाना चाहें तो सबसे पहले इस चीज़ को लाजिम कर लें, लाजिम कर लें, लाजिम कर लें कि वो जगह या आपकी मलकियत हो या देने वाला पूरे इख्तियार के साथ मस्जिद को दे और आपको अल्लाह खिदमत का मौका दे और आप वहाँ पे मस्जिद तामीर कर दें, वो मस्जिद कार सवाब है। कब्जे की जगह पे, सरकारी जगह पे, ये इधर जब ये हमारा रोड ज़रा वसी हुआ, अब बात इस तरफ चल निकली है थोड़ी सी, थोड़ा टाइम दीजिएगा। ये हेड फकीरियों पे जो मस्जिद थी बड़े एहतजाज शुरू हो गए। हालांकि ईमानदारी की बात ये कि एहतजाज बनते ही नहीं था, एहतजाज बनते ही नहीं था। या आप गुजरात की तरफ जाए, पाड़े वाली अड्डे के ऊपर मस्जिद है, पाड़े वाली अड्डे के ऊपर मस्जिद है। उस मस्जिद का जो मेन गेट है ना, जब आप उससे एंटर होने लगे ना, तो उस मेन गेट के ऊपर तख्ती लगी है एक जमात की कि ये उनके ज़ेरे इंतजाम है। और वो जमात हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी अलंबरदार है इस्लाम के नफाज की, निज़ाम मुस्तफ़ा की, मतलब है इस्लाम के निज़ाम के लिए वो सबसे ज्यादा उनकी स्ट्रगल है कि हमने लाना है। तो मैं कई बार उनके दोस्त मेरे पास बैठते तो मैं कहता हूँ कि यार इधर आप इस्लाम की बात करते हैं, इधर आपने कब्जा किया हुआ रोड के ऊपर, तो ऐसा काम न करें। नेकी के नाम पर बुराई न कमाएं, ठीक है, या बुरा करके और उसके ऊपर नेकी का लेबल न लगाएं। तो बात हम मस्जिद अक्सा की कर रहे थे। मुसलमानों के नज़दीक इस मस्जिद का एहतराम ये है कि यहाँ पे हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई और यहीं पर वो जगह है जिसकी बाद में निशानदेही हज़रत उमर बिन खत्ताब के दौर में हुई। हालांकि जगह तो पहले ही थी। उस जगह से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पे तशरीफ ले गए थे अपने बुराक पे बैठ के। उस जगह को भी मखसूस किया गया। मुसलमानों की इसके साथ जो निस्बत है
وہ اس وجہ سے ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں باقاعدہ اس مسجد کو نام لے کے مسجد کہا گیا ہے، اور یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد میں نماز انبیاء کی امامت فرماتے ہوئے ادا کی ہے۔ یہ حضور کے سفر معراج کا اہم ترین مقام ہے، جس کی گواہی ہمیں اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ اس وجہ سے اس مسجد کے ساتھ جو ہماری دلچسپی ہے، یا اس کے ساتھ جو ہمارا نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے، اس بنیاد پر ہے جس کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے۔ اور میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ اس میں تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کے تبرکات موجود ہیں، اور ہم ہر نبی کے تابع دار ہیں، ہم ہر نبی کے تابع دار ہیں۔ کسی ایک نبی کو بھی نبی تسلیم نہ کرے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ بلکہ میں ایک مرتبہ ایک ہمارے شیخ تھے، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ان کا وزٹ تھا سری لنکا کا، سری لنکا سے واپس آئے تو میں نے ان سے ایک بات کی، میں نے کہا جناب آپ جب غیر مسلم ممالک میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ظاہر ہے اسلام کے خلاف بھی باتیں ہوتی ہیں، تو پھر آپ کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں، یا کس طرح پھر آپ کا جو ہے لوگوں کے ساتھ کنورسیشن کیسے ہوتی ہے؟ انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ جب لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ دین کے خلاف یا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتے ہیں نا، اصل وہ موقع ہوتا ہے کہ جب ہم نے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھے ایک اسکاٹ لینڈ کا واقعہ سنایا، انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ اسکاٹ لینڈ میں تھا، تو وہاں پہ ایک ہمارا جذباتی دوست تھا، تو اس کا مطلب اس کی بحث ہوگی کسی لڑکے کے ساتھ، کسی کرسچین کے ساتھ، تو بات چلنے لگی، اس نے کہا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، تو اس نے رسول کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی اعتراض کیا، بات چل نکلی، تو جب بات چل نکلی نا، تو وہ جو عیسائی تھا نا، اس نے بڑے تشدد اور بڑے زور اور بڑے سخت لہجے میں اس نے کہا میں تیرے محمد کو نہیں مانتا تو وہ عیسائی جو تھا پہلے ہی نہیں مانتا تھا، لیکن اس نے نا بڑے متشدد لہجے میں کہا میں تیرے محمد کو نہیں مانتا۔ اب جو مسلمان تھا سوچا اس نے بھی کوئی نہیں، اس نے کہا میں تیرے عیسیٰ کو نہیں مانتا۔ تو مجھے وہ شیخ کہنے لگے کہ دیکھیں جب اس نے یہ لفظ بولا نا، تو میں نے فوراً اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا ابھی کلمہ پڑھو، کہ تم نے تو یہ، وہ تو پہلے ہی ہمارے رسول پاک کو نہیں مانتا، تم نے جب کہا کہ میں تمہارے عیسیٰ کو نہیں مانتا تو تم اسلام سے نکل گئے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانا ہمارے اسلام کا رکن ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے سارے رسولوں پر۔ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کے تبرکات موجود ہیں، اس وجہ سے بھی مسلمانوں کے دل اس کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ تو میں نے خطبہ شروع کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ دوستو آپ اور میں کوئی اختیار نہیں رکھتے، لیکن ہم صرف دعا تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ عالم اسلام کے نمائندہ لوگ، اللہ غریق رحمت کرے شاہ فیصل کو، سعودی حکمران تھے، انہوں نے کم از کم ایک ٹول تو استعمال کیا نا اپنے دور میں، حالانکہ رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا ہر دور میں قبضہ ہو رہا ہے فلسطین کی سرزمین پہ، جیسے بھی ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنے دور میں ایک ٹول استعمال کیا تھا کہ میں تیل بند کر دوں گا، تیل تو انہوں نے بند کر ہی دیا نا، کچھ عرصہ بند کیا، پھر اس وقت وہ فیڈرل منسٹر تھا ان کا، امریکہ کا جو فارنر تھا، فارن کو ڈیل کرتا تھا، وزیر خارجہ ہنری کسنجر، وہ گیا ملنے کے لیے، تو 4 موقع بنے، وہ ملے ہی نہیں اس کو، پھر وہ ایک صحرا میں ملا اسے شاہ فیصل، صحرا میں خیمے میں، یہ بھی اس کی انسلٹ ہی تھی امریکن وزیر خارجہ کی، وہاں پہ وہ ملا، تو اس نے کہا کہ شاہ فیصل کو دھمکی دی کہ ہم تمہارا یہ کچھ بند کر دیں گے، تو اس نے بڑا خوددارانہ جواب دیا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے کر دو، یہ دیکھو میں صحرا میں بیٹھا ہوں، میرا پیو دادا بھی بھیڑ بکریاں چراتے تھے، اونٹ چراتے تھے، تو ہمارا تو گزارا صحرا میں ہو جائے گا، لیکن جو عیاشی تمہاری چھن جائے گی نا پیٹرول بند ہونے کی وجہ سے، تو میں افورڈ نہیں کر سکوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان حکمرانوں میں ایک بھی ایسا غیرت مند نہیں ہے کہ جو کم از کم کوئی پالیسی ایسی دے دے، کوئی بات ہی ایسی کر دے۔ دکھ اس چیز کا ہے، آپ امداد بھیجتے ہیں، ایران سے بھیجیں، پاکستان سے بھیجیں، لیبیا سے بھیجیں، سعودی عرب، آپ امداد بھیجتے ہیں، اسرائیل آپ کی امداد فلسطینیوں کے پاس نہیں جانے دیتا، اور مقام افسوس یا مقام ماتم یہ ہے کہ امریکہ اسلحہ بھیجتا ہے، امداد بھیجتا ہے، تو مسلمان ملکوں سے گزر کے اسرائیل کے پاس جاتی ہے، یعنی کلمہ پڑھنے والوں کی سرحد سے گزر کر وہ اسرائیل تک اسلحہ پہنچتا ہے، بارود پہنچتا ہے، مدد پہنچتی ہے، دوائیاں پہنچتی ہیں، طاقت پہنچتی ہے ہماری سرحدوں سے گزر کے، لیکن ہماری امداد وہ فلسطینیوں کو نہیں ملی۔ اس حد تک امت مفلوج ہے، اس حد تک مطلب ہے مغرب نے اپنے نمائندے جو ہے نا وہ چن چن کے ہمارے اوپر مسلط کیے ہیں کہ مطلب ہے نہ یہ ہلیں اور نہ ان کی غیرت پھڑکے، بس نیچے جو عوام ہے وہ ہلکا پھلکا احتجاج کر دے، توڑ پھوڑ کر دے، کبھی کوئی اسکوٹر جلا دے، کوئی کیا کہتے ہیں گملے توڑ دے اور کوئی شیشے توڑ دے، بس اسی پہ ہی رہے، لیکن حتمی فیصلہ کچھ بھی نہ۔ اور یہی صورتحال ہے، ایران ہے، ترکی ہے، پاکستان ہے، لیبیا ہے، کتنے بڑے بڑے طاقتور ملک ہیں، سب نے اپنے منہ ریت میں دیے ہوئے ہیں،
اور یہی سوچ رہے ہیں کہ ہنوز دلی دور است کہ ابھی دلی بڑی دور ہے، حالانکہ دور نہیں ہے۔ امت مسلمہ کا دل ہے فلسطین، جو لہو لہو ہے اور چور چور ہے اور ٹوٹ رہا ہے، اور ہر مسلمان اس کے اوپر دل گرفتہ ہے کہ ایسے لوگ ہمارے اوپر کیوں مسلط ہیں کہ جو کوئی متفقہ پالیسی نہیں بنا رہے۔ آپ اللہ کے حضور دعا کریں کہ پروردگار جو حکمران جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے اوپر ہیں، پروردگار ان کے دلوں میں امت کا درد ڈال۔